بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کو اپنا دوست کیسے بنا سکتے ہیں، اور جس بندے کا بے شک اللہ دوست ہوگا وہ کبھی بھی زندگی میں کامیابی سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے کچھ دن پہلے قاسم علی شاہ کی ایک بک کا ڈائلاگ پڑھا، غیر موجود پر یقین ہی آپ کی موجودہ زندگی کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کہ سچ میں کہ اللہ پہ یقین جو آپ کو نظر نہیں آتا، جو آپ کو موجود کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اس پہ آپ کا اندھا یقین ہی آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اور ایک سچے مسلمان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اپنا دوست بنا لے، کیونکہ اس کو صرف اتنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ان احکامات پہ عمل کرے جو فرض ہیں، اللہ نے ہم پہ فرض قرار دیے ہیں، اور ان فرض کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس نفلی عبادت کی طرف جائے جو اللہ سے محبت کا ذریعہ بنے۔ کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بھی کسی دوسرے انسان سے محبت کرے گا تو اس کی پہلی خواہش یہی ہوگی کہ وہ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے تاکہ وہ بھی اس سے خوشی حاصل کر سکے۔ ہمیں اگر کوئی شخص پسند آتا ہے، ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو اس کو پسند ہو، اور دنیا میں ہر انسان یہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست بنے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کوئی نیکی کا کام کرنا کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کو سوچنے کا بھی اس کا پہلے اجر مل جاتا ہے، اور بعد میں کرنے کا اس کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دوست بن جائے؟ یہ آپ نہیں چاہتے، یہ اللہ چاہتا ہے، جو اس نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اللہ آپ سے وہ کام کروانا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی کر سکے۔ تو آپ اس چیز پہ ہی خوش ہو جائیں کہ آپ ایسی نیت سوچ رہے ہیں، اور پھر اس چیز کا آپ کو پہلے ہی اجر مل جائے گا۔ پھر آپ نیکی کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نیکی کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، کسی نے برا بھلا کہہ دیا تو اس پہ خاموش ہو جائیں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اپنے فرض پہلے پورے کریں۔ فرض بہت ضروری ہیں، یہ نہیں کہ آپ نفلی عبادت کری جا رہے ہیں اور نفلی چیزیں کری جا رہے ہیں اور آپ فرض پورے نہیں کر رہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنے فرض پورے کریں، بعد میں نفلی چیزوں کی طرف آئیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ فرض جو چیزیں ہم پر ہے، مثال کے طور پر نماز فرض ہے ہم پہ، زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ یہی چیزیں نہیں کریں گے تو باقی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد نفلی چیزوں کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہزاروں کام کیے ہیں جو نفلی ہیں، جو ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کو دیکھ کے وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو کسی بات کا جواب نہیں دیتے، کسی سے لڑتے نہیں، لوگوں میں انصاف کرتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اور سنتے ہیں، اس پہ عمل کر کے ہم اللہ سے دوستی کر سکتے ہیں۔ اور یقین جانیں، اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے بہت زیادہ اجر لکھا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے بڑی آیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہ دنیا مینشن کی ہے، نہ آخرت مینشن کی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ دنیا اور آخرت میں وہ بندہ کامیاب ہی ہوگا جو اللہ کا دوست ہوگا۔ اگر پتہ ہو نا کہ وہ فلاں بڑی کرسی میں بیٹھا بندہ ہمارا دوست ہے، یا کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یا کوئی پولیس کا کوئی SHO یا کوئی بھی بڑا بندہ، تو ہم اس کے حوالے جگہ جگہ بیٹھ کے دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی تسلی ہو جاتی ہے کہ زندگی میں کبھی ضرورت پڑی تو یہ بندہ میرے کام آئے گا، اور ہم اتنا ایک بندے پہ ٹرسٹ انسان پہ کر لیتے ہیں۔ اور جس بندے کا دوست ہی اللہ ہے، جس سے اللہ نے خود دوستی کر لی ہے، تو اس کو اور کیا چاہیے کہ وہ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ دنیا یا آخرت میں کبھی
ناکامیابی کی طرف جا سکتا ہے، وہ تو دنیا اور آخرت اس کی دونوں ہی سنور جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود کہہ دیا کہ اسے نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس سے بڑے ڈائلاگ کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی آپ کا دوست ہی گارنٹی دے رہا ہے کہ نہ تمہیں خوف ہے نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ میرے خیال سے ایک مسلمان کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ کو اپنا دوست بنا لے، کیونکہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے طریقے قرآن پاک میں بتا دیے اور حدیث کے ذریعے ہمیں تمام طریقے مل جاتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے، اللہ کی دوستی کی طرف لے جائے۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا لازمی شامل کریں کہ اللہ آپ سے دوستی کرے اور اللہ آپ کو توفیق دے ایسے کام کرنے کے جس سے وہ آپ کا دوست بن جائے اور آپ کو خوش نصیبوں میں شامل کر لے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کا دوست بن جائے۔